الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والمعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین و مومنین، یا علی مدد، مولا غازی عباس علمدار آپ کو کبھی کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ میں جناب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام و صلوات اللہ علیہ کے القاب جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے وہ بھی پڑھ رہا ہوں۔ بڑا مزہ آ رہا ہے کہ آپ کے فضائل جو ہیں وہ پڑھنے اس میں کافی چیزیں ہیں، نبی مکرم کی احادیث بھی ہیں اور آپ کے اصحاب کے جو قول ہیں وہ بھی ہیں۔ بہرحال شروع کرتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو تراب معنی سنیے گا جی ذرا، معنی اس کے کیا ہیں کہ معنی میں یہ ابایا بن ربی فرماتے ہیں، میں نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ رسول اللہ نے علی صلوات اللہ علیہ کی کنیت ابو تراب کیوں رکھی؟ انہوں نے کہا کیونکہ وہ صاحب ارض زمین کے مالک اور زمین پر رہنے والوں کے لیے حجت، اور انہی کی وجہ سے اس کی بقا اور سکون ہے۔ اور سے سنا آپ نے، اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے والی شان ہے کہ وہ صاحب ارض ہیں۔ ابو تراب کا مطلب ہے زمین کا باپ، وہ صاحب ارض ہیں، زمین کے مالک ہیں۔ اب جب زمین کے مالک علی ہیں تو ولایت علی کا منکر زمین پر چلے تو اس کا چلنا حرام ہے۔ میں یہ پڑھ رہا ہوں۔ اچھا آگے کیا ہے جی، جب قیامت کا دن ہوگا اور کافر علی کے شیعہ کے لیے تیار کردہ ثواب و بزرگی کو دیکھے گا تو کہے گا اے کاش میں علی کا شیعہ ہوتا، اے کاش میں علی کا شیعہ ہوتا۔ اور اسی بارے میں اللہ کا یہ قول ہے اللہ کا یہ قول ہے، اور ہر کافر کہے گا اے کاش میں تراب ہوتا، میں مٹی ہوتا۔ اور یہ ہے فضائل ابو تراب۔ آگے سنیے گا جی، آیت موسیٰ و ہارون کی نشانی۔ روایت ہے کہ ایک دن ہارون علیہ السلام اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں گئے، اور ان دونوں کے دل میں فرعون کا ڈر تھا کہ اچانک ان سے پہلے ایک گھڑ سوار آیا جس کا لباس سونے کا تھا اور جس کے ہاتھ میں سونے کی تلوار تھی، اور فرعون سونے کو بہت پسند کرتا تھا۔ اس نے فرعون سے کہا ان دونوں کو جواب دو، ان دونوں کو یعنی موسیٰ اور ہارون کو جواب دو، ورنہ میں اس میں ہے کہ جی دربار میں بلایا اور آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو جواب دو، ورنہ میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم اس کی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جاؤ گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد وہ گھوڑ سوار علی تھے، حدیث میں لکھا ہے جی، وہ گھوڑ سوار علی تھے، موسیٰ کو رستہ دکھایا وہ بھی علی تھے، موسیٰ کی رہنمائی کرنے والے وہ بھی علی تھے، 12 رستے دریا میں بنانے والے وہ بھی علی تھے۔ اچھا جی، وہ گھوڑ سوار علی تھے، یہ وہ شخص ہیں جس کے ذریعے اللہ نے انبیاء کی پوشیدہ مدد کی۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام انبیاء سے مولا علی علیہ السلام کو افضل سمجھتے ہیں۔ اچھا، انبیاء کی پوشیدہ مدد کی اور ان کے ذریعے محمد کی اعلانیہ مدد کی۔ بے شک یہ اللہ کا سب سے بڑا کلمہ ہے، بے شک یہ اللہ کا سب سے بڑا کلمہ ہے جس کو اللہ نے اپنے اولیاء کے لیے ظاہر کیا۔ وہ جس صورت میں چاہتا ہے اس کے ذریعے ان کی مدد کرتا ہے۔ اس کلمہ کے ذریعے وہ اللہ کو پکارتے ہیں، پس وہ ان کو جواب دیتا ہے اور انہیں نجات دیتا ہے۔ اور اللہ کی اس آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے، اور ہم تم دونوں کے لیے سلطان عطا کریں گے، سلطان کو ہے میرا مرشد علی شیر خدا غیر فرار حیدر کرار صلوات اللہ علیہ۔ اچھا، ان دونوں کے لیے نجات کا سامان بنیں گے۔ اس کے بعد اور ہم تم دونوں کے لیے سلطان عطا کریں گے، سو وہ ہماری نشانیوں کے سبب سے تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ سورہ کیسس آیت نمبر ہے 35۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ گھڑ سوار ان دونوں کے لیے بڑی نشانی تھا۔ القطرہ بن بہار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر ہے 86۔ آیت محمد، ہر کوئی آیت اللہ نہیں، آیت محمد کی نشانی۔
ابو جعفر الصادق علیہ الصلوۃ علیہ نے فرمایا بے شک علی محمد کے لیے نشانی ہے اور بے شک محمد علی کی ولایت کی طرف بلاتے ہیں، کیا تم اللہ کے رسول کا یہ قول نہیں پہنچاؤ گے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے؟ اے اللہ تو اس سے محبت رکھ جو اس سے محبت رکھے، یعنی مولا علی علیہ السلام، اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ بسائر درجات صفحہ نمبر ہے اس کا 77۔ اصل الدین، دین کی بنیاد، نہ کلمہ، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ عمرہ، نہ فلاں، دین کی بنیاد ہے کون؟ یہ سنیے گا۔ ابو حمزہ صومالی سے روایت ہے کہ میں نے ابو جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی منگوایا، وضو کے بعد علی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا بے شک میں تو ڈرانے والا ہوں، پھر اپنا ہاتھ علی کے سینے پر رکھا اور فرمایا ہر قوم کے لیے ہادی ہوتا ہے، اور پھر فرمایا اے علی تم دین کی بنیاد ہو، اے علی تم دین کی بنیاد ہو، تم دین کی بنیاد ہو، تم دین کی بنیاد ہو۔ میرا نبی فرما رہا 3 مرتبہ پکار کر کہا تم دین کی بنیاد ہو، تم ہی ایمان ہو، تم ہی ایمان ہو، یعنی جو ولایت علی کا منکر ہے وہ تو ایماندار ہے ہی نہیں، وہ لاکھ روزے رکھے، نمازیں پڑھے، کلمہ جو مرضی کرے، وہ تو ایمان والا ہے ہی نہیں جب اس کے دل میں ولایت علی نہیں ہے۔ اچھا تم ہی ایمان ہو اور مقصد ہدایت ہو اور مشہور تلوار چلانے والوں کے قائد ہو، میں تمہیں اس بات کا گواہ بناتا ہوں۔ بصائر الدرجات صفحہ نمبر ہے اس کا 30۔ اول الائمت، آئمہ کے پہلے یعنی پہلے امام امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ علی ابن ابی طالب سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مجھے اپنے بعد آئمہ کی تعداد بتائیے، آپ نے فرمایا اے علی ان کی تعداد 12 ہے، ان کے پہلے تم اور آخری قائم صلوات اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بحار الانوار جلد نمبر ہے اس کی 32 اور صفحہ نمبر ہے 236۔ اول المسلمین، پہلا نمازی، اول المصلین، پہلا نمازی، زید بن علی بن الحسین سے روایت ہے کہ انہوں نے فرق پڑھا اور ان کا باپ صالح شخص تھا، سو آپ کے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور وہ اپنا خزانہ خود ہی نکالیں۔ الکہف کی صورت نمبر ہے 82۔ پھر جناب زید نے کہا ان دونوں کو ان کے نیک ماں باپ کی وجہ سے بچا لیا، پس کون زیادہ حقدار ہے ہم میں سے حفاظت کا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نانا ہیں اور ان کی بیٹی ہماری ماں ہیں اور عورتوں کی سردار ہیں ہماری نانی ہیں، اور لوگوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والا اور سب سے پہلے نماز پڑھنے والا ہمارا باپ علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ۔ بحار الانوار جلد نمبر ہے اس کا 46 صفحہ نمبر 173۔ ابراہیم فی سخاوت میں ابراہیم، آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ کل نبیوں کی فضائل معجزات مولا علیہ السلام میں موجود ہیں، کیونکہ کسی کو 1 معجزہ، کسی کو 10، کسی کو 20، کسی کو کچھ، کوئی پرندہ بنا کے اڑائے، کوئی اپنا عصا زمین پر مارے وہ اژدہا بن جائے، اپنا ہاتھ اپنی بغل میں لے کر نکالے تو وہ چاند کی طرح چمکنا شروع کر دے، یہ معجزات ہے۔ اور کل کے کل معجزات میرے مرشد علی علیہ السلام کو اللہ وحدہ لا شریک نے عطا فرمائے۔ جیسے مولا جعفر صادق صلوات اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کے پاس کتنا علم ہے، آپ کو لوگ باقر العلوم کہتے ہیں، علم کو کھول کر بیان کرنے والا، کتنا علم ہے آپ کے پاس؟ مولا جعفر صادق صلوات اللہ علیہ نے فرمایا اگر کوئی مچھر سمندر کے اوپر پرواز کرے، اس کی ٹانگوں کے اوپر جو سمندر کی تری لگے گی پانی کی، اتنا علم دنیا کے پاس ہے، اتنا علم دنیا کا مطلب ہے آدم سے لے کر قیامت تک، اتنا علم دنیا کے پاس ہے، اور وہ سمندر، علم کا سمندر ہمارے نانے نے ہمارے سینے میں داخل کیا ہے، ہم اس سب علم کو جانتے ہیں۔ اب آگے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ثابت بن دینار سے روایت ہے کہ اس نے ابو حمزہ صومالی سے، انہوں نے علی بن حسین سے، انہوں نے اپنے والد گرامی امام حسین سے روایت کی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور وہ آگے بڑھے،
ان کے ارد گرد صحابہ کی جماعت تھی. آپ نے فرمایا جو کوئی چاہتا ہے کہ یوسف کو اس کے حسن میں اور ابراہیم کو اس کی سخاوت میں اور سلیمان کو ان کی ہیبت میں دیکھے اور داؤد کو ان کی قوت میں دیکھے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھے. بہار الانوار جلد نمبر ہے اس کی 39 صفحہ نمبر 35. یعنی جس نے کل نبیوں کی شکل، ان کی صورت، ان کی حکومت، ان کی جتنی بھی ہیبت، ان کا حسن، ان کا جمال، ان کا علم دیکھنا ہو وہ صرف علی ابن ابی طالب کو دیکھے. یعنی کل نبیوں کی سخاوت، ان کا حکومت، یعنی کہ حکومت الہی پوری دنیا میں قائم کرنے والی صرف ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات اقدس ہے. اور میں یہ بتاؤں کہ یہ مقدس ہے 14. میں اقدس اس لیے کہتا ہوں کہ یہ مقدس ہے 14. آگے چل کے انشاءاللہ میں علی ابن ابی طالب کے دوسرے فضائل جو ہے وہ بھی پڑھوں گا اور ان کے اسما بھی پڑھوں گا. مولا غازی آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. یا علی مدد.